السلام علیکم ویورز. آج میں ایک مختصر ولاگ لے کے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم جہاں پہ میں ریگولرلی ڈیٹیلڈ ویڈیوز بناتا ہوں ساتھ ساتھ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے ولاگز لے کے بھی آپ کے پاس آتا ہوں کچھ آئیڈیاز کچھ تھاٹس کے ساتھ. تو آج کی تھاٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ موٹیویشنل سپیکرز کے بارے میں ہے اور وہ آپ کو جس طرح کی گارڈن پاتھ کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی میرے خیال میں بعض اوقات جو موٹیویشنل سپیکرز کا میسیج ہوتا ہے وہ ڈینجرس ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں کس طرح سے ڈینجرس ہوتا ہے. موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں وہ آپ کو یہ بلیو کرواتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ مثلاً ایک بندہ ہے وہ ٹیکسی چلا رہا ہے اور اچھی خاصی انکم اس کی ہے, لیکن اسے وہ ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے ہو جاتی ہے کہ جناب میں جو ہوں وہ کچھ بھی کر سکتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ وداؤٹ دا نیسسری ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, وداؤٹ دا نیسسری ایکسپرٹیز, وہ بندہ جو ہے وہ ایک انٹرپرائز میں کود پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دے مائٹ سفر. جیسے میرے ایک کالیگ میں دوست ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن شروع کر دی اور بزنس پلان ان کے پاس کوئی نہیں تھا, نہ انہیں اکاؤنٹنگ کی کوئی نالج تھی. تو اس لیے جو بھی اکاؤنٹنگ پہ بیٹھا ان کے ساتھ, انہوں نے ایک تو اس میں سے پیسے خود برد کرنے شروع کر دیے. دوسرے ان کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا مثلاً کہ جناب کیش فلو اسٹیٹمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کیش فلو پریڈکشنز بھی کوئی چیز ہوتی ہیں, اور لوگوں کو ٹائم پے کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے وغیرہ. تو اس طرح انہوں نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو کچھ گھسٹ کے چلا تو رہے ہیں, لیکن ان کا جو پے کرنے کے وقت لوگوں سے یہی وعدہ ہوتا ہے کہ جناب وہ اگلے سال ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے اور ہماری انکم بڑھ جائے گی. انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ انکم بڑھنے سے معاملات حل نہیں ہوتے. اٹ از ہاؤ یو مینیج your assets and your liabilities, how you ensure your cash flow through asset management. So بہرحال اس وقت میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اکاؤنٹنگ پہ لیکچر دوں, لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں ایک مثال کے ذریعے کہ صرف بلیو یور سیلف فارورڈ کرنا جو ہے وہ اٹ از اونلی پارٹ آف دا ہول پروسیس. آپ کو اگر آپ ایک بزنس کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک مکمل بزنس پلان ہونا چاہیے, آپ کے پاس پوری انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. یو مسٹ ہیو آل دا پیسز ان پلیس, اور آپ کو اکاؤنٹنگ کی بیسک نالج ہونی چاہیے بزنس شروع کرنے سے پہلے. اس کے علاوہ ایک مارکیٹنگ پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور اینڈ یو شوڈ ریلائی آن دا ویری بیسٹ آف بیسٹ ریسورسز دیٹ یو کین گیٹ. اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو موٹیویشنل اسپیکرز کے ہاتھوں, میں یہ تو نہیں کہتا کہ موٹیویشنل اسپیکرز کے پاس کوئی غلط ایجنڈا ہے, نہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں آج کل بہت سارے ینگ لوگ, ان ایکسپیرینس لوگ جن میں کوئی خاص نالج بھی نہیں ہے, وہ موٹیویشنل اسپیکر بننے کا شوق انہیں آ جاتا ہے بیکاز دے تھنک اٹس اے گڈ وے ٹو میک کوئک منی. میری یہ سجیشن یہ ہے کہ بھائی پہلے جاؤ, لائف کا کچھ ایکسپیرینس لو. ایک 25 سال کا بچہ جو ہے جب وہ مجھے لیکچر دے رہا ہوگا کہ جی چلو اٹھو بڑھو آگے تمہارے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, I'm just gonna look at him and laugh. کیونکہ بیٹا پہلے تھوڑی سی ایکسپیرینس حاصل کر لیں, یا بیٹی پہلے تھوڑا سا ایکسپیرینس حاصل کر لیں. آج کل خواتین میں بھی بہت سی ایسی آ گئی ہیں موٹیویشنل اسپیکرز ٹائپس, تو وہ آ کے تو جو ہیں اس طرح کے وہ بھاشن دیتی ہیں, لیکن یا دیتے ہیں, مگر اس کا ایز سچ تھوڑی دیر کے فیل گڈ فیکٹر ہوتا ہے, لوگ جنہوں کو جوش میں آ جاتے ہیں کہ ہاں جی یہ وہ, لیکن اٹس ویری ڈینجرس. سو آئی وڈ جسٹ سے اسپیشلی ٹو ینگ پیپل کہ موٹیویشنل اسپیکر بننے کے چکر میں چھوڑیں, کچھ سیکھیں, پہلے کچھ پڑھیں لکھیں, کچھ نالج حاصل کریں, کوئی ایکسپرٹیز حاصل کریں, کوئی ایکسپیرینس گین کریں, کچھ جابس کریں, اسکلز حاصل کریں. پھر وین یو آر ان یور 40s and 50s دین تھنک اباؤٹ بیکمنگ کیا کہتے ہیں موٹیویٹرز اور وٹ ایور. اول تو میں سوچتا ہوں کہ موٹیویشنل اسپیکنگ جو ہے اٹس اے یوزلیس ایکٹیویٹی, اینڈ ان فیکٹ اٹ کین, ایز آئی سیڈ, کین بی کوائٹ ڈینجرس. اٹ کین لیڈ اے لاٹ آف پیپل آن ویری انریئلسٹک ڈینجرس ٹرچرس پاتھس. تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو. خدا حافظ.